بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن شداد بن حادث رضی اللہ عنہ ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فآمن به واتبعه ثم قال وهاجر معك فأوصى به النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد أصحابه فلما كانت غزاته غنم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له. یہ جو لمبی حدیث ہے اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے ساتھ ساتھ پیش کیا ہے. اسے جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور یہ دیہاتی صحابی کا قصہ ہے. دیہات کا اپنا سادہ پن ہوتا ہے، سادگی ہوتی ہے. تو کس سادگی سے ایمان قبول کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور پھر کس انداز سے شہادت پائی، اس کا تذکرہ اس حدیث میں جو ہے بیان کیا گیا. حضرت شداد بن حادث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ایمان قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. ثم قال، پھر انہوں نے کہا مہاجر معک، میں اپنے علاقے سے ہجرت کر کے آ چکا ہوں، میں اب آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. فاوصى به النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کر دی کہ اس کا خیال رکھو، یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنا جو ہے دیہاتی زندگی چھوڑ کر کے شہر میں آیا ہے تو اس کا خیال رکھو. فلما كانت غزاته غنم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقسم وقسم له. پھر اسی درمیان ایک غزوہ پیش آ گیا، لڑائی پیش آ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو بہت سارا مال غنیمت ملا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی صحابی کا بھی حصہ لگایا کہ ان کو بھی دینا ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گیا ہے تو ان کو بھی دینا ہے. تو فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حصہ نکالا. وہ حصہ جو ہے مال غنیمت کا صحابہ کرام کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ ان کو دے کر گیا. وَكَانَ يَرْعَى زَهْرًا، جب صحابہ کرام گئے تو وہ جو ہے ان سے ملاقات نہیں ہو پائی، وہ بکری چرانے کے لیے چلے گئے تھے مجاہدین کی. فَلَمَّا جَاءَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ، پھر جب وہ بکری چرا کر کے واپس آئے تو صحابہ کرام نے ان کا حصہ ان کے حوالے کیا، ان کو دیا. فَقَالَ مَا هَذَا، انہوں نے دیہاتی انداز میں سوال کیا یہ کیا ہے، یہ کہاں سے لائے، میں نے تو کہیں کسی سے مجھے قرض بھی نہیں ملنا ہے، یہ کہاں سے لائے. قال، تو صحابہ کرام نے کہا قسم، قالوا قسم قسمہ لک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجا ہے. جنگ ہوئی تھی، جنگ میں ہم لوگ گئے تھے تو بہت سارا مال غنیمت ملا ہے، تو اللہ کے نبی نے آپ کا بھی حصہ لگا دیا. فَأَخَذَهُ، تو انہوں نے اسے لے لیا، یعنی اس مال غنیمت کو اس صحابی نے لے لیا. فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ مَا هَذَا، اور یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے دیا ہے تو تھوڑا لحاظ کر کے رکھ لیتے ہیں. اب دیہاتی زندگی کا الگ جو ہے ہوتا ہے، اکڑپن ہوتا ہے اور اخلاص بھی کافی ہے. اسی وقت اس جو ہے مال غنیمت کو ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گئے اور کہا کہ فَقَالَ مَا هَذَا، اللہ کے رسول یہ کیا ہے، آپ نے بھیج دیا ایسے ہی، میں نے جنگ میں شرکت بھی نہیں کی، میرا حصہ کیسے بنتا ہے، میں تو جنگ میں گیا بھی نہیں، میرا حصہ کیسے جو ہے آپ نے دے دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھیں قَالَ قَسَمْتُهُ لَكَ، کہ جو ہے میں نے تمہارے لیے حصہ رکھا ہے، میں نے بھجوایا تھا، تم نے لے دیا، تم لائے کیوں. تو پھر آگے انہوں نے کہا فَقَالَ عَلَى مَا هَذَا اتَّبَعْتُكَ،
کہ اللہ کے رسول کیا میں اس مال غنیمت کے لیے آپ پر ایمان لایا تھا؟ میں اس کی قیمت جو دے رہا ہوں. اللہ کے رسول کا ایسا ارادہ نہیں تھا بالکل، لیکن ان کا اخلاص دیکھیے کہ میں تھوڑی اس لیے ایمان لایا اور آپ کی اتباع کی تھی کہ آپ مجھے مال غنیمت دے دیں گے اور میں خوش ہو جاؤں گا. پھر آگے انہوں نے کہا کہ ولیکن اتبعتک علی ان ارما الی ہاہنا واشار الی حلقی، کہا کہ لیکن میں نے ایمان قبول کیا اور آپ کی اتباع اس لیے کی کہ میں کسی جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور پھر دشمن کی طرف سے جو تیر آئے تو وہ میرے حلق میں پیوست ہو جائے. ادھر اشارہ الی حلقی، اس نے اشارہ کیا اپنے حلق کی طرف کہ میرے گلے میں ایک تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں. میں اس لیے ایمان قبول کیا. دیکھیے مثال دیکھیے، یعنی ایمان کی زندہ مثال ہے. ایمان اگر زندہ ہوتا ہے آدمی کا تو شہادت سے کہیں گھبراتا کیا؟ شہادت سے کہیں ڈرتا ہے؟ مومن کی سب سے بڑی آرزو تو یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں اسے شہادت ملے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. تو دیہاتی انداز میں اس نے اتنا معصومانہ انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس مال غنیمت کی وجہ سے آپ کی اتباع نہیں کی، آپ کی اتباع میں نے اس لیے کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ کسی غزوے میں کسی جنگ میں شریک ہو جاؤں اور دشمن کی طرف سے ایک زوردار تیر آئے اور میرے حلق میں پیوست ہو جائے اور پھر میں شہید ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے کیا کہا دیکھیے، ولیکن اتبعتک علی ان ارما الی ہاہنا واشار الی حلقی بالسہم فاموت فادخل الجنہ، پھر مجھے شہادت ملے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. فقال، اللہ کے رسول نے کہا ان تصدق اللہ یصدق، کہ اگر تمہارا ارادہ سچا ہے، تمہاری نیت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سچ کرے گا، ضرور پورا کرے گا. ہے نا؟ نیت کا بہت بڑا دخل ہے عبادات کے معاملے میں، خاص کر کہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے. وہ دوسری حدیث میں جو 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک عالم، ایک مجاہد اور دوسرا مالدار، تیسرا مالدار، تینوں کا جو مقام ہے معاشرے میں، بہت مجاہد کے مقام کا کیا کہنا. اسی طرح سے ایک عالم جو باعزت شخصیت ہوتی ہے سماج میں، اسی طرح سے ایک مالدار، ان کی بھی حیثیت ہوتی ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے جو ہے ریاکاری آ جائے، اللہ کو خوش کرنا مطلوب نہ ہو، لوگوں کو خوش کرنا مطلوب ہو، تو ایسے تینوں عام لوگوں کو قیامت کے لیے جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا اگر نیت درست نہ ہو. اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہو دکھاوے کے لیے، عالم صاحب نے تقریر کی ہو دکھاوے کے لیے، مجاہد نے میدان جنگ میں اپنی زندگی وار دی ہو دکھاوے کے لیے، تو ان کا دکھاوا جو ہے ابھی دنیا میں تو کوئی نہیں جان سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ سے تو چھپایا نہیں جا سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو حساب کرے گا، فیصلہ کرے گا، تو ان تینوں لوگوں کو غلط نیت کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں دھکیل دیا جائے. تو نیت کا بڑا دخل ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تصدق اللہ یصدقک، اگر تم اپنے ارادے میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ارادے کو سچ کر دکھائے، تمہیں اس کا سچائی کا پھل ملے گا. فلبثوا قلیلا، تھوڑے ہی دن ٹھہرے تھے، تھوڑے ہی دن ہوا تھا. ثم نہضوا الی قتال العدو، کہ صحابہ کرام ایک جنگ کے لیے دشمن سے لڑنے کے لیے گئے. فأوتي به إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ جو ہے دیہاتی صحابی تھے، یہ بھی صحابہ کرام کے ساتھ چلے گئے جنگ. فأوتي به إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحمل قد أصابه سهم، تو ان کی لاش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے. ان کی جو ہے میت کو، یعنی شہید ہو گئے تھے تو انہیں لایا گیا. قد أصاب سهم، ایک تیر لگا ہوا تھا. حیث اشارہ، اسی جگہ پر جہاں پر انہوں نے اشارہ کیا تھا اللہ کے رسول. ایک تیر جو ہے اس جنگ میں پیوست ہو گیا تھا جہاں انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ مجھے یہاں پہ تیر لگنا چاہیے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہوا، کہ اے صحابہ کرام بتاؤ کیا یہ وہی آدمی نہیں ہے، کیا یہ اسی آدمی کی لاش نہیں ہے جس نے میرے ساتھ جو ہے گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ میں تیر جو اپنے حلق میں لینا چاہتا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں.
تو صحابہ کرام نے کہا نام، ہاں اللہ کے رسول یہ وہی آدمی۔ قال صدق اللہ فصدقہ، اس نے سچ کہا تھا اور اللہ نے اس کو سچ کر دیا۔ تو یہ ہے ارادہ، یہ جو ہے یعنی صحیح نیت اور اچھے ارادے کا بدلہ ہے۔ اور وہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے دل میں شہادت کی آرزو رکھتا ہے تو گرچہ اس کی موت جو ہے بستر پر ہو لیکن اسے شہادت کا درجہ ملے گا۔ آپ سنے ہوں گے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں، جنہیں اللہ کے رسول نے السیف من سیوف اللہ کا لقب دیا تھا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، لیکن آپ حضرت خالد بن ولید نے جتنی جنگیں لڑی ہیں آپ نے کسی میں شکست نہیں کھائی، آپ نے اپنی زندگی کی تمام جنگوں کو، تمام غزوات کو جیت لیا، لیکن شہادت نصیب نہیں، شہید نہیں گیا۔ اس کی وجہ جو بتاتے ہیں سیرت میں ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ جو اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہو تو اللہ تعالیٰ کی تلوار کو شہید کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے۔ لیکن جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا اور بستر پہ آپ مر رہے تو آپ رونے لگے پھوٹ پھوٹ کر۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے اللہ کے رسول کی صحبت پائی، آپ اتنے نیک ہیں، اتنے جنگ میں جو ہے آپ گئے، آپ کو فتح نصیب ہوئی، شکست نہیں کھائی، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کتنی شہادت کی آرزو کی، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رویا شہادت کے لیے، لیکن مجھے میدان جنگ کی شہادت نہیں ملی، ابھی میں ایسے جا رہا ہوں، تو اس بات سے میں رو رہا ہوں۔ تو شہادت جو ہے، شہادت کی آرزو رکھنا، ہر مومن کو شہادت کی آرزو رکھنا چاہیے۔ ہاں شہادت کے درجے ہیں، وہ تو اعلیٰ شہید ہے جو میدان جنگ میں جا کے شہادت پاتا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ پہ مارا جانا، دیوار گر کے مارا جانا، پیٹ کی بیماری سے مارا جانا، اور جو ہے یعنی ڈوب کر مر جانا، یہ بہت سارے درجے ہیں شہادت کے۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی درجہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ چن لے، مرنا تو ایسے ہی ہے، ایک دن نہ ایک دن مرنا ہی ہے، تو ہم شہادت کی آرزو لے کر کے دل میں جی۔ اور جس بندے مومن کے دل میں شہادت کی آرزو ہوگی وہ دنیا سے گھبرائے گا نہیں، دنیا سے ڈرے گا نہیں۔ اب دیکھیں فلسطین کی حالت کو دیکھا، لوگ ایسے جو اپنے دو بچوں کے لاش کو ہاتھ میں اٹھائے پھر بھی نعرے تکبیر لگائے، پھر بھی جو اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شہادت کی آرزو ہے۔ شہادت کی آرزو مومن کے دلوں کو ہمت سے بھر دیتا ہے، یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ ایک عورت کو دکھایا گیا، ایک مردہ، ایک جو ہے شہید بچہ کندھے پر لی ہوئی ہے، ایک شہید بچہ ہاتھ میں ہے، پھر بھی جو ہے وہ جو ہے نعرہ لگا رہی ہے۔ تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ باطل کے پاس چاہے کتنی بھی فوج ہو، کتنے بھی ٹینک ہو، توپ ہو، بندوق ہو، لیکن ہمارے دل میں جو ارادہ ہے اس ارادے کو وہ چھین نہیں سکتا۔ وہ ارادہ کیا ہے؟ جو ہے شہادت کی آرزو ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دینے کی آرزو ہے۔ تو یہ جو فلسطین کی طویل جنگ اسی ارادے پہ لڑی جا رہی ہے، ورنہ کیا ہے؟ ایک طرف جو ہے ہتھیار اور جو ہے ٹیکنالوجی سے لیس پوری وحشی قوم ہے، وحشی قوم جو اپنے علاوہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں کو مارنا ان کی دنیا میں زندہ رہنے کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ رسول سے لے کر صحابہ کرام سے لے کر کے تمام انسانیت کے دشمن ہیں، لیکن اس کے خلاف جو ہے فلسطین کے بچے پتھر لے کر کے، فلسطین کے مرد جو ہے چھوٹے موٹے ہتھیار لے کر کے، فلسطین کی عورتیں چھوٹے موٹے جو ہے سامان حرب لے کر کے باطل کے خلاف کھڑی ہیں۔ یہ پوری امت کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ اور آج اب تو وہ اتنی وحشیت پر اتر آیا کہ ہاسپٹل پر حملہ ہو رہا ہے، بیکری پر حملہ ہو رہا ہے، پانی جو ہے پانی کا سپلائی بند کر دیا ہے۔ تو اس انداز سے وہ ایسے وقت میں جو ہے ہمیں یہ سب واقعات جو ہے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا آج ایسا نہیں ہے
کہ یہ اگر فلسطین ختم ہو جاتا ہے، فلسطین کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، تو دنیا میں کہیں ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا؟ ایسا نہیں، ہر جگہ واقعہ پیش آئے گا۔ ظالم جب ایک کو شکار بناتا ہے تو اس کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے کہ جب یہ لوگ، ان لوگوں کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، تو جب ہم سعودی عرب پر حملہ کریں گے، لبنان پر حملہ کریں گے، جارڈن پر حملہ کریں گے، مصر پر حملہ کریں گے، ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ہے باطل کے ذریعے سے حملہ کیا جائے، تب کون کھڑا ہوگا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، نہیں ہے ان کے جسم میں خون نہیں ہے، نہیں کھڑا ہوگا کوئی۔ تو یعنی مظلومین کے ساتھ اگر ہم نہیں کھڑے ہوتے تو ظالم کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ ظالم سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ظلم کرنا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس حدیث میں پھر آگے فرمایا اللہ کے رسول نے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہوا قالوا نعم قال صدق اللہ فصدقہ ثم کفنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہتہ۔ اللہ کے رسول نے اپنا کرتا نکالا اور اس کرتے میں اس صحابی رسول کو دفنایا۔ بتائیں کتنی اہمیت تھی اللہ کے رسول نے، کہ معصوم صحابی تھے اور انہوں نے ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ارادے میں کامیاب کیا، تو اپنا جبہ آپ نے نکالا اور اس جبے کو ان کے لیے کفن بنا دیا۔ ثم قدمہ فصلى، پھر آپ آگے بڑھے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ وکان مما ظہر من صلاتی، پھر آپ نے کہا اللہم ھذا عبدک، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، خرج مہاجرا فی سبیلک، اس نے تیرے راستے میں ہجرت کی ہے، فقتل شہیدا، یہ شہادت، یہ قتل کیا گیا اور شہید ہو گیا، انا شہید علی ھذا، اور میں اس بات پر شہادت دے رہا ہوں، اس کی شہادت پر میں گواہ ہوں، اے اللہ تو اس کی شہادت کو قبول کرنا۔ اللہ کے رسول نے جس کے لیے دعا کی ہے، صحابہ کرام، دوسرے حدیث میں کہتے ہیں صحابہ کرام نے آرزو کیا اس وقت کہ کاش میں ہی یہ شہید ہوتا، کاش میں ہی جو ہے اس کفن میں لپٹا ہوا شہید ہوتا، تو یہ دعا مجھے ملتی۔ تو ہر شہید کے لیے جو اپنے دل میں آرزو رکھتا ہے، عملاً جو ہے کسی جنگ میں شریک ہوتا ہے اور شہادت پاتا ہے، تو ہر شہادت پانے والے کا مقام، اس کی عزت، اس کا احترام اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں ایسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک زندہ رکھے، حوصلہ مند مومن بنا کر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ حضرت عمر کا بھی واقعہ ہے کہ وہ تو دعا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت دے، تو لوگ جو ہے حیرت کرتے تھے کہ آپ کو شہادت کی موت کیسے آ سکتی ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے اتنے صحابہ کرام ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے فجر کی نماز کے لیے نماز پڑھانا ہے، اسی وقت دشمن نے حملہ کر دیا اور اسی وقت جو ہے ان کے پیٹ پھاڑ دیا، اس وجہ سے ان کی آرزو پوری ہو گئی۔ تو شہادت کی آرزو رکھنا، اور پورا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات جو ہے کسی انداز سے اس کو بائے تکمیل تک پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں میں سچے شہادت کی آرزو کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا کوئی خوف نہ ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔